جس طرح یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جہاں تمام یومیہ عبادات کے اوقات آفتاب سے پہچانے جاتے ہیں، وہاں بر وقت تمام سالانہ عبادات کے اوقات بھی آفتاب ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ کی 5 نمازوں اور سورہ کہف کی آیت 205 میں وارد ہونے والے 2 وقتہ ذکر خفی کی طرح سحر و افطار اور ارکان حج کی بجا آوری کے اوقات بھی آفتاب ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا سال بھر کی عبادات سال شمسی کے ساتھ ایک بنیادی وابستگی رکھتی ہیں، جس کے پیش نظر ہونے کے بعد اسلامی سال کو شمسی مانے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ نماز کی سال شمسی سے ایک وابستگی تو یہ ہے کہ جو یومیہ اوقات آفتاب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیانی وقفے آفتاب کی سالانہ گردش کے تحت دن اور رات کی طرح کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، جہاں پورے کرۂ ارض پر زمانہ اعتدال یعنی مارچ اور سپٹمبر میں نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان 12 گھنٹے کے روز روشن کا فاصلہ ہوتا ہے، وہاں دسمبر میں یہ فاصلہ گھٹ کر کہیں 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے تو کہیں صرف 4 گھنٹے کا، اور اسی طرح جون میں یہ فاصلہ بڑھ کر کہیں 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور کہیں 18 گھنٹے کا، اور اس طرح ہر نمازی سال شمسی کی پابندی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی اختلاف لیل و نہار قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں، اور شب و روز کی مقداروں میں اسی کمی بیشی کے تحت اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل کی ابتدائی آیت میں نماز شب پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ لہٰذا جب یومیہ فرض اور سنت نمازیں آفتاب کی گردش کی پابند ہیں، تو پھر بھلا سالانہ نماز عید الفطر کس طرح سال شمسی کے خلاف ادا کی جا سکتی ہے؟ زمین کی پیداوار کے سلسلے میں یہ بات بلا اختلاف تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کا دار و مدار سال شمسی پر ہے، اور جب سورہ انعام کی آیت 141 میں خداوند عالم نے درختوں کے پھلنے پر ان کے پھل کھانے اور کٹائی کے روز ان کا حق ادا کرنے کی اہمیت بیان فرمائی، تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا سال بھی از روئے قرآن شمسی ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے ہیں وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن کاٹو تو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب رہا سونا چاندی اور جانوروں کی زکوٰۃ کا قمری سال کے حساب سے ادا کرنا، تو جناب والا یہ بات اس لیے درست نہیں کیونکہ اول تو قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا، اور دوسرا یہ کہ ایسا کرنے سے نہ صرف زکوٰۃ ادا کرنا سال میں 2 مرتبہ ہو جاتا ہے بلکہ دوہری محنت بھی پڑ جاتی ہے۔ حضور والا اللہ رب العزت نے تمام عبادات اور رسومات کے لیے ایک ہی تقویم جاری فرمائی ہے، ایک طرف اسلام کو عالمگیر مذہب ماننا اور دوسری طرف رمضان کو ایک قمری مہینہ بتانا۔ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ روئے زمین کے حالات سے بے خبر بتاتے ہوئے ایک من گھڑت مذہب کا بانی قرار دینا ہے، اور وہ اس لیے کہ اول تو جب اللہ رب العزت نے شہر رمضان کو سورہ بقرہ کی آیت 184 میں ایام معدودات یعنی گنے ہوئے دن، گنتی کے دن، معین کیے ہوئے دنوں کے نام سے یاد فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ نامعلوم اعداد نہیں ہے کہ کبھی 29 اور کبھی 30۔ خدا کی نظر میں ماہ رمضان شمسی ہے جس کے روزوں کی تعداد فکس ہے، اسی لیے اس نے روزے داروں کو شمسی وقت کے حساب سے روزہ رکھنے اور اسے تمام کرنے کا حکم بھی دیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ انہی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے،
جس میں قرآن مجید بھی نازل ہوا، اور اسی رات میں آئندہ سال کے تمام اہم امور کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ مخلوق خدا کو ملنے والے رزق کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خدا روزے کے سلسلے میں ہمارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور کوئی سختی نہیں چاہتا، وہ ہمارے لیے ایک ایسی تقویم پسند فرمائے گا کہ جس کے تحت ایک خطہ زمین کے لوگ 2 گھنٹے کا آسان روزہ رکھیں گے اور دوسرے خطہ زمین کے لوگ 22 گھنٹے کا نہایت ہی سخت روزہ۔ لہٰذا لازم ہے کہ ماہ رمضان ہر سال زمانہ اعتدال میں آئے، جب پورے کرۂ ارض پر دن اور رات برابر ہوتے ہیں، یعنی مارچ یا سپٹمبر۔ اور چونکہ لفظ لیلۃ القدر کے معنی ہی دن کے ہم پلہ رات کے ہیں، لہٰذا اس جہت سے بھی رمضان کا زمانہ اعتدال میں آنا ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو آج تک یہی نہ جان سکی کہ شب قدر رمضان کی کون سی رات ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان متفقہ علیہ ہے کہ شب قدر کو رمضان کی پہلی 9 طاق راتوں میں تلاش کرو یا آخری 7 طاق راتوں میں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ 9 اور 7 کے بیچ میں اور کی شرط نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ 9 جمع 7 16 کے برابر ہوتے ہیں، اور ایک ماہ میں 16 طاق راتیں ممکن نہیں ہیں۔ یہاں 9 اور 7 کے درمیان یا کی شرط ہے، مطلب یہ کہ اگر شروع کی 9 طاق راتوں میں تلاش کرو گے تب بھی یہ شب قدر مل جائے گی، اور اگر آخری 7 راتوں میں تلاش کرو گے تب بھی مل جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، کیونکہ یہ شب شروع کی 9 طاق راتوں میں بھی شامل ہے اور آخری 7 طاق راتوں میں بھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس رات کو قرآن مجید 1000 مہینوں سے افضل بتا رہا ہے، اور جس رات میں کی گئی عبادت کی افضلیت پر اقوال معصومین علیہ السلام بھرے پڑے ہیں، وہی رات آج مسلمانوں کی نظر میں مشکوک ہے کہ نہ جانے یہ والی ہے یا وہ والی۔ مطلب ایک طرف تو قرآن مجید کی ابتدائی آیات کی روح سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا دین ہدایت صرف ان لوگوں کو کرتا ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں تو شک کی عبادت سے افضل یقین کی نیند ہے۔ اور دوسری طرف معاذ اللہ ہم انہی ہستیوں کے متعلق یہ مانے بیٹھے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اتنی بڑی رات کے متعلق اٹکل پچو مارنے کے لیے بنا ہدایت بھٹکتا چھوڑ گئیں۔ خدا کے واسطے عقل سے کچھ کام لیجئے۔ اگر اس رات کا پتہ بتانا ہی نہ تھا تو پھر اس کی اتنی فضیلت اور اس کے متعلق اتنی تاکیدیں اور اتنے اعمال اور دعائیں ہمیں تعلیم کرنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال اب حج بیت اللہ اور سال شمسی کا باہمی تعلق بھی دیکھ لیجئے۔ سورہ حج کی آیت 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ اور ندا کر لوگوں میں حج کے لیے کہ وہ آئیں تیرے پاس پیدل دبلی دبلی سواریوں پر جو گہرے گہرے راستوں سے چلے آئیں، دور دور راستوں سے نہیں بلکہ گہرے گہرے راستوں سے۔ یہ لفظ عمیق عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ فیروز اللغات سے لے کر المنجد تک تمام اردو اور عربی لغات کھنگال ڈالیے، ہر جگہ آپ کو اس لفظ عمیق کے معنی گہرے ہی کے ملیں گے۔ کسی ایک جگہ بھی آپ کو اس کے معنی میں دور دراز لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر اس آیہ مبارکہ میں اس لفظ عمیق کا ترجمہ خلاف لغت کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو وہ آپ کو آگے چل کر خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کن حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے، اس آیہ مبارکہ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اسی اعلان کے اندر حج کے موسم کا تعین بھی موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ اول تو دبلی دبلی سواریوں پر آنے کا ذکر ہی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ حج بیت اللہ اس موسم خاص کی عبادت ہے کہ جس میں چوپائے عام طور پر لاغر ہو جاتے ہیں،
لیکن چونکہ اس میں تکان سفر کی تعویل کر لینے کا امکان تھا، اسی لیے خداوند عالم نے اس کے بعد گہرے گہرے راستوں سے آنے کا ذکر فرما کر اس بات کو اور بھی واضح کر دیا کہ اس زمانے میں گہرے گہرے راستے بھی پانی نہ ہونے کے سبب سوکھ جاتے ہیں اور قابل عبور ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ ان کا ذکر خیر خاص اس سے پہلے والی آیت میں موجود ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں نگرانی و صفائی کے لیے بیت اللہ کا متولی بنایا گیا، وہاں انہیں اسی موسم حج کی مناسبت سے ایک خاص ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کریں، جو نسلاً بعد نسلاً ان کے ورثاء میں منتقل ہوتی رہی۔ جہاں یہ فریضہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے بہشتی کے ذمہ آیا، وہاں کچھ دشمنان اہل بیت علیہ السلام بھی اس پر قابض رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذمہ داری کا ذکر کسی خاص دور کی تخصیص کے بنا سورہ توبہ کی آیت 19 میں بیت اللہ کی دیگر ذمہ داریوں سے قبل کیا گیا، اور خود آیت کا متن کچھ نااہل متولیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کرتے ہو کہ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں بھی کسی جگہ روزے داروں کے لیے سبیل لگانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ حج کے موسم میں زیادہ سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور چونکہ یہی اعلان حج ان تمام حجوں کی بنیاد ہے کہ جو قیامت تک ہوتے رہیں گے، لہٰذا یہ مانے بنا کوئی چارہ نہیں کہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں زوال شمس ہونے پر نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے تحت قیامت تک ہم کو نماز ظہر اسی وقت خاص ہی پر ادا کرنی ہوگی۔ بالکل اسی طرح اعلان حج میں بھی جس موسم خاص میں حج ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تا قیامت بس اسی موسم خاص میں وہ ادا ہو سکے گا۔ تمام تفاسیر میں بلا اختلاف یہ مذکور ہے کہ اللہ نے جب اپنے خلیل علیہ السلام کو منادی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض یہ کی کہ میری آواز سب لوگوں تک کس طرح پہنچے گی؟ تو خداوند عالم نے جواب یہ دیا کہ ندا کرنا تیرا کام ہے اور اسے ساری دنیا تک پہنچانا میرا کام ہے، اور بے شک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو قیامت تک آنے والے ہر انسان تک پہنچا دیا۔ یہ اسی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے جو تمام حاجی یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کی جانب چلے آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک اعلان قیامت تک کے لیے ہے، تو حضور والا اس اعلان میں آیا ہوا موسم بھی تو قیامت تک کے لیے موسم حج ہوا یا نہیں؟ لہٰذا جب خداوند عالم نے حج کے لیے ہمیشہ کے واسطے شدید گرمی کے موسم کا انتخاب کیا تو اس کے احکامات بھی اسی موسم کی مناسبت سے نازل فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر بحالت احرام صرف 2 ہلکی چادروں میں شب و روز گزارنا، شبانہ روز سربرہنہ رہنا، میدانوں میں زیر آسمان راتیں گزارنا، سر منڈا کر احرام سے باہر آنا، موسم حج میں ننگے بدن طواف کرنے کی ممانعت کا آنا، اور قربانی کے عوض 10 روزوں میں سے صرف 3 ہی روزوں کا بر وقت رکھوایا جانا اور 7 کے لیے گھر پہنچ کر رکھ لینے کی سہولت کا دیا جانا۔ قربانی کے بعد ایام تشریق کے نام سے 3 روز تک بلا تاخیر قربانی کے بچے ہوئے گوشت کو دھوپ میں سکھا لینے کے لیے معین ہونا، اور میدان عرفات کے اجماع سے عرصہ محشر کے اجتماع کی یاد دہانی کرائے جانا، وغیرہ وغیرہ۔
یہ تمام احکامات آج تک اللہ رب العزت کے مقرر کردہ موسم حج کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہی حج آج بالکل بے موسم منایا جا رہا ہے، کبھی خزاں تو کبھی بہار، کبھی گرمی تو کبھی شدید سردی۔ حیرت ہے کہ مسلمان ایک طرف اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند عالم کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور دوسری طرف ایک ایسی تقویم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری کردہ تقویم بتاتے ہیں کہ جس کے تحت شدید سردیوں میں آنے والے حج پر نہ جانے کتنے بزرگ، بچے اور کمزور افراد لباس احرام کی ان 2 چادروں میں ٹھٹر ٹھٹر کے مر جاتے ہیں۔ بہرحال اب آئیے ایک نظر ان دلائل پر بھی ڈالیں کہ جو مسلمان قمری تقویم کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی ایک دلیل سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی تم خدا کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کافی حد تک درست کر لینے کے باوجود تفسیر میں لفظ شہر کو ہلال کے معنی میں لیتے ہوئے اس عبارت کا مفہوم کچھ یوں سمجھا جاتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کا چاند یا ہلال دیکھے اسے لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمے اور مفہوم میں اتنا فرق کیوں؟ بہرحال یہ مفہوم اخذ کرنے والوں کو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس مفہوم کے مطابق ان بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی آسان راہ فرار نکلتی ہے جو روزہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ رؤیت ہلال کے وقت خود کو ہلال دیکھنے والوں کی فہرست میں شامل نہ ہونے دیں، تاکہ روزے کے لازم ہونے کی وہ بنیادی شرط ہی پوری نہ ہو پائے جو آپ کے سمجھے ہوئے مفہوم سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ آیت میں لفظ فلیسم کی ضمیر کا مرجع لفظ شہر ہے، تو ایسی صورت میں اگر لفظ شہر بمعنی ہلال آیا ہے اور فمن شہدہ منکم الشہر فلیسم کا مفہوم یہی ہے کہ جو کوئی اس ہلال کو دیکھے، تو جناب پھر نتیجتاً فلیسم ہو کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اسے لازم ہے کہ وہ اس آسمان پر دیکھے ہوئے ہلال کے اندر روزہ رکھے، اور یہ ابھی تک انسان کے قابو سے باہر کی بات ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ آیت کے آغاز میں آنے والے لفظ شہر کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ یہی وہ رمضان کا ہلال ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے لفظ شہر کا ترجمہ ہلال بھی ہوتا ہوگا، لیکن اس آیہ مبارکہ میں آئے ہوئے لفظ شہر کا یہ ترجمہ اللہ کے اس فرمان کے بالکل خلاف ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیت 36 میں پایا جاتا ہے، کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب کے اندر شہور کی تعداد اس روز سے 12 شہر کے بقدر ہے کہ جس روز سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اب لفظ شہر کا ترجمہ آپ خود کر لیجئے۔ حضور والا جہاں تک ہلال کا تعلق ہے تو وہ 1 سال کی مدت میں 24 بار نظر آتا ہے، مطلب ہر مہینے میں 2 بار، ایک مہینے کے آغاز میں اور دوسرا مہینے کے اختتام پر۔ پورے قرآن مجید میں اگر کسی ہلال کا ذکر موجود ہے تو وہ مہینے کے اختتام پر نظر آنے والے ہلال کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 39 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے
کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے اسی لیے مہینے کے آغاز میں نظر آنے والے ہلال کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہی نہیں کہ کہیں کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو سکے کہ اللہ کا جاری کردہ نظام قمری ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس زیر بحث آیت کا حقیقی مفہوم ہے کیا؟ تو دیکھیے، اس کا سیدھا اور عقلی مفہوم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اور فرقان ہے۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ قمری تقویم کے حق میں پیش کی جانے والی دوسری دلیل آیہ اہلہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 189 ہے کہ جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الاہلہ، اے رسول لوگ تم سے اہلہ کی بابت سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دو کہ وہی مواقیت ہیں لوگوں کے لیے بالخصوص حج پر۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیک وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات پاؤ۔ اب اس ترجمے میں نے قصداً لفظ اہلہ اور لفظ میقات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ کچھ دیر میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں دو باتیں خاص ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ ذکر آیا کہ اے رسول لوگ تم سے اہلہ کی بابت سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب خداوند عالم نے دے دیا کہ یہ لوگوں کے لیے حج پر مواقیت ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ اس جواب کے آگے سے جو یہ بیان کیا گیا کہ گھروں میں ان کی پشت سے نہ آؤ بلکہ اللہ سے ڈرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اگر آیت میں بیان ہونے والی ان دونوں باتوں پر غور کر لیا جائے کہ ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے، تو اس آیت کی حقیقت اور اس کا حقیقی مفہوم سامنے آ جائے۔ لیکن مسلمانوں نے آیت میں وارد ہونے والے لفظ اہلہ سے مراد نیا چاند یعنی ہلال کو لیا کہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور میقات کا ترجمہ اعلی وقت کیا یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، اور آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ اے رسول لوگ تم سے نئے چاند کی بابت سوال کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے یوں ترجمہ کیا کہ لوگ تم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی بابت سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے بالخصوص حج پر اعلی وقت ہیں یعنی وقت بتانے کا ذریعہ۔ بہت اچھا، لیکن حضور والا اس کے آگے جو یہ بتایا گیا کہ نیکی اس میں نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ بلکہ اللہ سے ڈرو، اور نیک وہ لوگ ہیں جو گھروں میں ان کے دروازوں سے آتے ہیں، اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ تو جناب والا یہ گھروں میں ان کی پشت سے آنا کون سا اتنا اہم معاملہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم اتنے سخت الفاظ میں ڈرا رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں بلکہ اللہ سے ڈرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ؟ بھائی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پشت سے بھی داخل ہو جائے تو یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اتنے سخت الفاظ میں ممانعت کی جائے؟ اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے احکامات میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں پشت سے داخل ہو جائے تو جناب اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خداوند عالم اہلہ اور مواقیت کے ذکر کے بعد یہ گھروں میں ان کے پشت سے آنے کا ذکر کر کیوں رہا ہے، اور خداوند عالم یہ کن گھروں کا ذکر کر رہا ہے؟ در حقیقت خداوند عالم نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے واحد مراد لیا ہے۔ مطلب ایک اخلاق کی بات تو یہ سکھائی کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، لیکن یہاں جس گھر میں دروازے سے آنے کا ذکر ہے اس گھر میں اگر پشت سے آؤ گے تو باعث گناہ ہے، اور وہ گھر ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، کہ جس کے لیے خداوند عالم
یہ حد بندی کر رہا ہے، اور چونکہ اس آیہ مبارکہ سے حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اسی لیے خداوند عالم نے آغاز ہی میں یہ حد بندی کر دی۔ لیکن وہ سوال اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے کہ یہ ذکر آیا ہی کیوں؟ بھائی، بقول آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھا گیا، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں حج پر۔ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے سے یہ کہنے کی کیا تک بنتی ہے کہ گھروں میں ان کی پشت سے نہ آؤ؟ اس بات کا نئے چاند سے کیا تعلق ہے، یہ تو بتائیے۔ جناب والا، اس پوری آیت کے اس بے تکے ترجمے اور مفہوم سے یہ بات واضح ہے کہ جو معنی اہلیہ کے آپ نے سمجھے وہ بالکل غلط۔ لہٰذا جب تک لفظ اہلیہ کا جوڑ اس بات سے نہ مل جائے کہ گھروں میں ان کی پشت سے نہ آؤ بلکہ دروازوں سے آؤ، تب تک یہ جان لیجئے کہ لفظ اہلیہ اور آیت کا حقیقی مفہوم آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ عرب کے جن سے پوری دنیا نے علم نجوم سیکھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پہلی تاریخ کا چاند ہے کیا؟ اور پھر اگر انہوں نے یہ سوال کر ہی لیا تھا تو جواب میں خداوند عالم نے کون سے ایسے علم کے دریا بہا دیے یہ کہہ کر کہ یہ لوگوں کے لیے آلائے وقت ہیں؟ بھئی، یہ کون سا ایسا خاص اور علم سے بھرپور جواب ہوا؟ تو جناب، آپ کے کیے گئے اس ترجمے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ اس لیے بھی خلاف عقل و قرآن ہے کہ چاند کبھی آلائے وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ چاند کا بھلا وقت بتانے سے کیا تعلق؟ یہ بات میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسا لفظ موجود نہیں کہ جو کسی بھی وقت کا نام ہو اور وہ شمسی نہ ہو بلکہ قمری ہو۔ تو حضور والا، جب آپ کا ہر لمحہ صرف اور صرف آفتاب کی مرہون منت ہے تو پھر ازرو قرآن آلائے وقت تو سورج ہوا، یہ چاند آلائے وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں جس جس چیز کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ چیزیں اس دنیا میں جمع کی صورت میں بیک وقت موجود بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اگر لفظ رجال آیا جو رجل یعنی مرد کی جمع ہے، تو بحمد اللہ بہت سے مرد اس دنیا میں موجود بھی ہیں۔ یا جس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت 105 میں یہ ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے رسول، یہ لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ تو اب یہاں جبل یعنی پہاڑ کی جمع جبال وارد ہوا، تو دنیا میں بیک وقت بہت سے پہاڑ موجود ہیں یا نہیں؟ تو اب اس زیر بحث آیت میں جو لفظ اہلیہ آیا کہ جسے ہلال کی جمع بتایا جاتا ہے، تو جناب والا بہت سارے ہلال کب موجود ہیں اس دنیا میں؟ ہلال تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ دعائے ہلال پڑھتے ہیں یا دعائے اہلیہ پڑھتے ہیں؟ لوگ رویت ہلال کرتے ہیں یا انہیں رویت اہلیہ ہوتی ہے؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان مغرب میں نظر آنے والے اس ہلال کو دیکھ کر تو دعائے ہلال پڑھتے ہیں کہ جس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر موجود نہیں، لیکن مشرق میں نظر آنے والے بیچارے اس ہلال کے لیے کوئی دعا نہیں پڑھتے کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ لہٰذا اب یہ بات سمجھنا قطعی دشوار نہیں ہونی چاہیے کہ آیت میں لفظ اہلیہ سے مراد آپ کا نیا چاند ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس سے مراد نیا چاند ہوتا تو اہلیہ کی جگہ لفظ ہلال آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور بے شک بالکل بجا کیا۔ یہاں جمع ہی آنی چاہیے تھی، یہ واحد کے صیغے کی جگہ نہیں ہے۔ واحد کے صیغے میں یہ بات اس رکوع سے پہلے والے رکوع میں آنا چاہیے تھی جہاں خدا نے رمضان کا ذکر کیا۔ وہاں اگر یہ ذکر کرتا تو یہ فرماتا کہ یسألونک عن الہلال، کیونکہ آپ کے مطابق رویت ہلال سے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور یہاں جو یسألونک عن الاہلیہ فرمایا تو یہاں سے تو حج کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حج کا بھلا ہلال سے کیا تعلق؟ اور اگر کچھ دیر کو مان بھی لیا جائے کہ حج قمری حساب سے ہوتا ہے تو بھائی میرے، حج کے موقع پر
قمر ہلال رہتا کب ہے؟ وہ تو 9 تاریخ کا چاند بن جاتا ہے۔ اور ذکر یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یسالونکا عن الاہلہ قل ہیا مواقیت للناس والحج، کہ لوگ تم سے اہلہ کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے، بالخصوص حج پر۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے اس للناس والحج کا، کہ لوگ جو اسے غلط سمت میں لے جاتے ہیں کہ جناب یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج پر بھی، مطلب ویسے بھی لوگوں کے لیے ہیں اور حج پر بھی، تو دیکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ والحج جو ہے وہ در حقیقت للحج کا قائم مقام ہے، یعنی للناس للحج، کہ لوگوں کے لیے، حج کے لیے یا حج کی خاطر۔ لیکن جب لفظ ناس سے پہلے لل آ گیا تو اب لفظ حج سے پہلے ایک اور لل کا وصف تو تکرار پیدا کر دیتا، لہٰذا اسی تکرار سے بچنے کے لیے یہ واو کا وصف آیا کہ للناس والحج، یعنی لوگوں کے لیے حج کی خاطر۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت 75، کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، کہ تم قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، تو کیا مطلب ہے کہ مستضعفین کی راہ میں؟ جہاد تو بھائی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، مستضعفین کی راہ میں تو جہاد ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ والمستضعفین، کہ اللہ کی راہ میں مستضعفین کی خاطر، ان بے بسوں کی خاطر، من الرجال والنساء والولدان، کہ جو رجال میں سے، مردوں میں سے ہیں اور عورتوں میں سے ہیں اور بچوں میں سے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ لہٰذا زیر بحث آیت میں للناس والحج سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حج کی خاطر۔ اور پھر اس عبارت سے متعلق 2 سوالات اور پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ اہلہ مواقیت ہیں انسانوں کے لیے حج پر، تو جناب یہ صرف انسانوں ہی کے لیے مواقیت کیوں ہیں، جنات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ان مواقیت کا تعلق صرف حج ہی سے کیوں ہے، روزے سے کیوں نہیں؟ تو جناب والا ان کا تعلق صرف حج سے ہونا اور روزے سے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہلہ سے مراد وہ قمر ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ سمجھے، اور پھر ان کا صرف انسانوں کے لیے ہونا اور جنات کے لیے نہ ہونا بھی یہ بتا رہا ہے کہ نہ تو اہلہ کے وہ معنی ہیں کہ جو آپ نے سمجھے، اور نہ ہی مواقیت کا مطلب آلائے وقت ہے جیسا کہ آپ نے سمجھا۔ اور پھر اہلہ کی طرح لفظ مواقیت بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد ہے میقات۔ اب لوگوں نے تو میقات کا ترجمہ آلائے وقت کر لیا، لیکن شریعت میں میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہنچ کر لوگ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ تمام شیعہ اور سنی علماء 1400 سال سے اس بات پر متفق ہیں کہ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ فقہ اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لہٰذا یہ میقات کی شرط صرف انسانوں ہی کے لیے ثابت ہے۔ اب جنات کے لیے اس حوالے سے کیا حکم ہے وہ خدا بہتر جانے۔ اب ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مواقیت یعنی خدا کے مقرر کردہ مقامات پر جائیں اور وہاں سے حج کے لیے احرام باندھیں۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ لبیک اللہم لبیک کا شور کہاں سے مچانا شروع کریں، تو جناب والا از روئے قرآن اللہ کا نام پکارنے کو ہلال کہا جاتا ہے، جس کی متعدد مثالیں نہ صرف قرآن مجید میں موجود ہیں بلکہ حج کی احادیث میں بھی لفظ ہلال لبیک کہنے کے معنی میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 173، سورہ مائدہ کی آیت 3 اور سورہ نحل کی آیت 115 اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اس نے تم پر مردار اور لہو اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی حرام کر دی ہے کہ جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ لبیک کہنے کو ہلال بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح حلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لغت کے حساب سے جس جگہ بارش ہو جائے اس زمین کو حلیلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہلال کے ایک معنی بارش ہونے کے بھی ہیں
اور کیا معنی ہے ہلال کے؟ ہلال کے ایک معنی غل مچانے کے بھی ہیں، اور اس ہلال کو جو ہم ہلال کہتے ہیں تو اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ غل مچاتے ہیں، اسی لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب زیر بحث آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے رسول، لوگ آپ سے لبیک کا غل مچانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے لبیک کہیں، تو کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے حج پر وہی مقامات ہیں کہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے لبیک کا غل بھی مچائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ واحد لفظ میقات کے بجائے اس کی جمع مواقیت وارد ہوا، کیونکہ شریعت میں کوئی ایک میقات تو ہے نہیں، بلکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ چار طرف سے آنے والوں کے لیے کم از کم ایسے 4 مقامات تو ہیں ہی کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اور لبیک کا غل مچایا جاتا ہے۔ اب پڑھیے آیت کا اگلا حصہ اور دیکھیے کہ کیا ربط ہے اسے پہلے حصے سے، کہ اے رسول، لوگ تم سے لبیک کا غل مچانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لبیک کہیں، تو کہہ دو کہ یہ انسانوں کے لیے حج پر وہی مقامات ہیں کہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے لبیک کا غل بھی مچائیں، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، بلکہ نیک وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور آؤ گھروں میں ان کے دروازے سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ گویا خداوند عالم حج کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ اگر ادھر ادھر سے احرام باندھ کر آؤ گے تو حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب دروازے مقرر کر دیے گئے ہیں تو انہی دروازوں سے آؤ، اور اللہ کے گھر میں پشت سے داخل نہ ہو، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ شریعت میں مقرر شدہ مواقیت کے باوجود لوگ میقات پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتے، بلکہ حج کے لیے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اور باقی کے آدھے لوگ رستے میں ہی جہاز میں یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کی روح سے جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے دروازوں سے آتے ہیں ان کا حج قبول ہے، اور جو ادھر ادھر سے آتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر لفظ اہلہ اور لفظ مواقیت کی حقیقت کو سمجھا جائے تب گھروں میں ان کے دروازوں سے آنا اور پشت سے نہ آنا سمجھ میں آئے۔ تیسری دلیل جو قمری تقویم کے حق میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے سورہ یونس کی آیت 5، کہ جس کا عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں برسوں کا شمار اور حساب لگانے کا براہ راست تعلق سورج کے بجائے چاند سے صرف اور صرف اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ آیت میں چاند کا ذکر حساب و شمار والی بات سے زیادہ نزدیک وارد ہوا ہے، کیونکہ بالفرض اگر آیت میں چاند کا ذکر پہلے آ جاتا اور پھر سورج کا ذکر آتا اور سورج کے ذکر کے فوراً بعد برسوں کے شمار والی بات آتی، مطلب آیت اگر کچھ یوں ہوتی کہ وہی تو ہے کہ جس نے چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی اور سورج کو روشن بنایا تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، تو آپ اس آیت کو اپنی قمری تقویم کے حق میں پیش کرنے کی جسارت ہرگز نہ کرتے۔ اگر آپ واقعی اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ برسوں کے شمار اور حساب کا تعلق چاند سے ہے یا سورج سے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ شمس و قمر میں سے کس چیز کا تعلق کس کس چیز سے براہ راست ہے، اور ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ تسلیم کیے بنا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ بات لیل و نہار کی ہو یا ماہ و سال کی، ان تمام چیزوں کا براہ راست تعلق صرف اور صرف آفتاب سے ہے، ماہتاب سے ہرگز نہیں ہے، جسے میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں۔ دیکھیے آیت میں برسوں کے شمار کی بجائے بالفرض اگر مہینوں کے شمار کا ذکر ہوتا تو شاید آپ کا یہ کہنا کہ اس کا تعلق قمر سے ہے اس لیے کوئی سینس رکھتا، کیونکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے مہینے کا آغاز و انجام رویت ہلال پر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پہلے آپ خالصتاً چاند کے 27.3 روز والے دور کو ایک مہینہ تو ثابت کیجئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ سال کا براہ راست تعلق ان 12 بروج کی سیر سے ہے کہ جسے خداوند عالم نے ہمارے چاروں طرف آسمان پر سجایا۔ اب ایسی صورت میں چاند سے برسوں کا شمار جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ چاند کے 27.3 دن والے دور کو ایک سال تسلیم کیجئے۔ دیکھیے، جس طرح قرآن مجید میں بیان ہونے والا ایک ایک لمحہ خالصتاً شمسی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بیان ہونے والا ہر ایک سال بھی خالصتاً شمسی ہی ہے، جس کا ذکر میں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور دیکھیے، اس آیہ مبارکہ میں قمر کا ذکر بحیثیت قرۂ قمر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تو آفتاب کے سبب چاند کا جو حصہ قابل دیدار ہوتا رہتا ہے اس کا ذکر ہے۔ اسی لیے آیت میں قدرہ منازلہ کے الفاظ وارد ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اسے منزل بمنزل اس کی مقدار کو پہنچایا۔ اگر آیت میں قدرہ لہو منازلہ کے الفاظ وارد ہوئے ہوتے تب آپ یہ ترجمہ کرتے کہ خدا نے اس قمر کے لیے منزلیں مقرر کی۔ اب ذرا سورہ یونس کی اس آیہ مبارکہ کی ایک مماثل آیت اور سن لیجئے، جہاں خداوند عالم نے یہی بات بہت ہی واضح الفاظ میں بیان فرما کر یہ بحث ہی ختم کر دی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 12 ہے کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اور ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ ایک طرف جہاں یہ آیہ مبارکہ پچھلی آیت سے متعلق آپ کی اس منطق کا جواب دیتی ہے کہ جناب چاند اور سورج میں سے جس کا ذکر اس حکم سے نزدیک تر واقع ہوا کہ برسوں کا شمار اور حساب جانو، اسی کا تعلق اس حکم سے بھی ہوگا۔ تو جناب والا، یہاں پر تو چاند کے مقابلے میں سورج کا ذکر اسی حکم سے نہ صرف زیادہ نزدیک وارد ہوا، بلکہ اس امتیاز کے ساتھ وارد ہوا کہ ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا اور رات کی نشانی کو محو کر دیا، مطلب تاریک بنایا، اور دن کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ دیکھیے، قابل غور بات یہ ہے کہ سورہ یونس کی آیت 5 کہ جسے آپ اپنی قمری تقویم کے حق میں پیش کرتے ہیں، اس آیت میں چاند اور سورج کے ذکر کے بعد صرف ایک ہی حکم کا بیان وارد ہوا، اور وہ یہ کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، جس کے متعلق آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا تعلق سورج سے نہیں ہے بلکہ چاند سے ہے۔ تو حضور والا، یہاں تو چاند اور سورج کے ذکر کے بعد 2 حکم دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور دوسرا حکم یہ کہ تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اب بتائیے کہ ان دونوں احکام کا تعلق چاند سے ممکن ہے یا سورج سے؟ جبکہ سورہ فرقان کی آیت 47 میں خداوند عالم ارشاد یہ فرماتا ہے کہ اور وہی تو ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور سورہ نبا کی آیت 9 سے 11 میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش یعنی رزق تلاش کرنے کا وقت قرار دیا۔ لہٰذا اگر رزق تلاش کرنے کا تعلق آفتاب سے ہے تو برسوں کے شمار کا تعلق بھی آفتاب ہی سے ہے۔ اور دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ دن ہو یا رات، دونوں ہی کا تعلق صرف اور صرف آفتاب سے ہے، چاند سے ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دن سورج کی حاضری کا نام ہے، چاہے چاند حاضر ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح رات سورج کی غیر حاضری کا نام ہے، چاہے چاند موجود ہو یا نہ ہو۔ قمری تقویم کے حق میں پیش کی جانے والی چوتھی دلیل سورہ کہف کی آیت 25 کہ جہاں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اور اصحاب کہف علیہ السلام اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زائد رہے، یا کچھ لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔
اب چونکہ آیت میں 300 سال کے ایک عدد کے بجائے اس کا بیان 2 حصوں میں وارد ہوا کہ 300 سال اور 9 سال، لہذا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف علیہ السلام اس غار میں شمسی حساب سے 300 سال رہے اور قمری حساب سے 309 سال رہے، اور اس کی بنیاد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ازروع حساب ہر 300 شمسی سال 309 قمری سال کے برابر ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں 300 اور 309 کا ذکر علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ آیت میں 300 کے عدد کو 9 کے عدد سے بالکل اسی طرح علیحدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سورہ عنکبوت کی آیت 14 میں حضرت نوح علیہ السلام کے رہنے کی مدت کے 950 برس کو براہ راست 950 سال فرمانے کے بجائے اسے 2 حصوں میں 1000 سال اور 50 سال کی شکل میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا کہ اور ہم نے ارسال کیا نوح کو ان کی قوم کی طرف جہاں وہ رہے 1000 برس بلکہ 50 برس کم۔ اب یہاں تو کسی حساب سے 950 شمسی سال 1000 قمری سال کے برابر نہیں ہوتے۔ اب اگر زیر بحث آیت کی بات کی جائے تو حضور والا اس آیہ مبارکہ کو قمری تقویم کے حق میں پیش کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ جہاں بقول آپ کے اس آیت میں قمری حساب کا ذکر موجود ہے وہاں شمسی حساب کا ذکر بھی تو موجود ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی نظر میں قمری نظام ہی برحق ہے تو پھر شمسی نظام کو تو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور جب شمسی نظام کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں قمری نظام کے ساتھ ساتھ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور جہاں تک اس حساب کا تعلق ہے کہ جو آپ کی قیاس آرائی کی بنیاد بنا کہ 300 شمسی سال 309 قمری سال کے برابر ہوتے ہیں، تو جناب عرض یہ ہے کہ 300 شمسی سال ہرگز 309 قمری سال کے برابر نہیں ہوتے، اور وہ اس طرح کہ 300 شمسی سال میں 1,09,575 دن ہوتے ہیں، جبکہ 309 قمری سال میں 1,09,499 دن، یعنی 76 دن کا فرق۔ جناب والا یہ کوئی 1-2 دن کا فرق نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے، یہ تقریباً 2.5 ماہ سے کچھ زیادہ کا فرق بنتا ہے۔ لہٰذا جس اسکول سے آپ پڑھے ہیں وہاں 300 شمسی سال ضرور 309 قمری سال کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت جو ریاضی سمیت تمام علوم کا خالق ہے اس کی نظر میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ خداوند عالم نے شمسی مدت کے بعد قمری مدت کے اظہار کرنے کے لیے 9 سال کی عدد کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا ہو۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں بیان ہونے والی مدت کا ذکر پیش کر چکا، وہاں بھی خداوند عالم نے شمسی مدت کے بعد کسی قمری مدت کا کوئی ذکر بیان نہیں فرمایا۔ اب اس حقیقت پر ایک دلیل اور سنیے، سورہ بقرہ کی آیت 259، جہاں خداوند عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بالکل اسی انداز میں بیان فرمایا جس طرح یہ اصحاب کہف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور جس طرح اصحاب کہف علیہ السلام ہوش میں آنے کے بعد آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ، بالکل اسی طرح جب خداوند عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ بے جان رہے، تو وہی اصحاب کہف علیہ السلام والے الفاظ انہوں نے بھی ادا کیے کہ ایک دن یا کچھ حصہ۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا کہ نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی 100 برس کی مدت بیان فرمائی، ایسا نہیں کیا کہ 100 برس کی شمسی مدت بیان فرمانے کے بعد اس کے مساوی 103 برس کی قمری مدت کا بھی ذکر کیا ہو۔
دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے محض اوقات اور ایام ہی شمسی نہیں، بلکہ جس جگہ قرآن مجید میں سال کا ذکر وارد ہوا ہے، خواہ وہ لفظ سنین کی شکل میں ہو یا لفظ عام کی شکل میں، اس کا تعلق بھی صرف اور صرف شمسی تقویم سے ہے۔ پیچھے پیش کردہ آیات میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے لفظ عام کا، تو عربی زبان کی سب سے مستند لغت المنجد میں اس کے معنی فصلی سال کے ہیں، یعنی جس سال کے حساب سے فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اور سورہ یوسف کی آیت 47 سے 49 اس بات پر گواہ ہیں کہ قرآن مجید میں سال کے لیے استعمال ہونے والے ان دونوں الفاظ سے مراد صرف اور صرف شمسی سال ہے، قمری سال ہرگز نہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشو ہی میں رہنے دینا، پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ دیکھیے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت موجود نہیں کہ جہاں یہ لفظ عام یا لفظ سن قمری سال کے لیے استعمال ہوا ہو۔ اب رہی بات قرآن مجید میں بیان ہونے والے بچوں کی دودھ بڑھائی کی اس 2 سالہ مدت کی کہ جسے سورہ لقمان کی آیت 14 میں لفظ عام سے یاد کیا گیا، اور اسی مدت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 233 میں لفظ ہولین کے ساتھ دہرایا گیا۔ تو جناب، عرض یہ ہے کہ یہ لفظ ہولین تثنیہ کا صیغہ ہے جس کا واحد ہے ہول، جو قرآن مجید کی متعدد آیات میں وارد ہوا ہے اور ہر جگہ بمانی گردش یا بمانی اطراف ہی آیا۔ اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 17 میں بھی یہ لفظ دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب زیر بحث آیت میں لفظ ہولین، جس کے اصطلاحی معنی تو 2 سال کے ہیں، لیکن اس کا لغوی ترجمہ 2 طواف یا 2 دور یا 2 گردشیں ہیں۔ دیکھیے، اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ ایسی 2 گردشیں کہ جسے 2 سال کہا جا سکے وہ صرف اور صرف آفتاب ہی کی ہیں، کیونکہ ماہتاب تو اپنی ایک گردش 27.3 روز میں مکمل کر لیتا ہے، اور 2 گردشیں 54.6 روز میں، جسے کوئی بھی باشعور انسان 2 سال تسلیم کر کے بچے کا دودھ نہیں چھڑوا سکتا۔ اس سلسلے کی 5ویں دلیل سورہ یاسین کی آیت 39، جس کا ترجمہ عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اول تو اس آیہ مبارکہ کا قمری تقویم سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی اگر اس آیت کو اس لیے قمری تقویم کے حق میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں ماہتاب کی منزلوں کا ذکر ہے اور ہلال کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ جب ماہتاب گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی مثل ہو جاتا ہے، تو جناب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس ہلال کی طرف اس آیہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا وہ آپ کے قمری مہینے کی 26 تاریخ کو رونما ہوتا ہے، لہٰذا اس کا آپ کی مانی ہوئی قمری تقویم سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس ہلال پر آپ کے قمری مہینے کا دار و مدار ہے اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ اور پھر وہی بات کہ اگر آیت میں قدرنا لہو منازلہ کے الفاظ ہوتے تب آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی،
اور پھر ایسی صورت میں آپ ان منزلوں سے ماہتاب کی وہ 28 اشکال مراد لیتے کہ جن میں ماہتاب اپنے ایک دور میں نمودار ہوتا ہے۔ حضور والا آیت میں قدر نہ ہو منازلہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو منزل بمنزل اس کی مقدار کو پہنچایا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس آیہ مبارکہ میں آفتاب یا ماہتاب کے سالانہ دور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ماہتاب کے ماہانہ دور کے اس حصے کا ذکر ہے کہ جو ہلال سے شروع ہو کر ہلال پر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دور کو تو آپ ایک قمری مہینے کی دلیل بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں وہ 3 روز شامل نہیں ہیں کہ جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا، اور ان 3 روز کو شامل کیے بغیر آپ کا ایک قمری مہینہ مکمل نہیں ہوتا۔ قمری تقویم کے حق میں چھٹی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت 228 میں طلاق کی عدت عورتوں کے 3 ماہانہ ایام مخصوصہ کے بقدر بتائی گئی، اور پھر اسی کو سورہ طلاق کی آیت 4 میں ان عورتوں کے لیے کہ جو اب اس ماہانہ ایام سے دوچار نہیں ہوتی، اور نابالغہ کے لیے 3 ماہ کے بقدر بتائی گئی۔ اور چونکہ عورتوں کو یہ ایام ماہ قمری کے مطابق آتے ہیں، لہٰذا یہ 3 ماہ بھی قمری قرار پائے، اور جب قرآن مجید سے مہینوں کا قمری ہونا ثابت ہوا تو 12 مہینوں کے سال کا قمری ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ مطلب مختصر الفاظ میں قمری تقویم کے حق میں آپ کے اس پورے دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ حیض ماہ قمری کے مطابق آتا ہے، لہٰذا قمری تقویم برحق ہے۔ تو جناب میں آپ کی اس دلیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آپ صرف اتنا ثابت کر دیجئے کہ حیض ماہ قمری کے حساب سے آتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ چیز عموماً ہر 28 دن کے بعد واقع ہوتی ہے، اور 28 دن کے دورانیے کا آپ کے قمری مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب میڈیکل سائنس ہی کے مطابق اس چیز کا ایک ماہ میں 2 بار واقع ہونا بھی کوئی انوکھی بات نہیں، اور نہ ہی 2 ماہ میں 1 بار ہونا ہی کوئی انوکھی بات ہے۔ دراصل اس کا دار و مدار خون کی مقدار کے فراہم ہونے پر ہوتا ہے، اور عموماً 1 ماہ کے عرصے میں خون کی اتنی مقدار فراہم ہو جاتی ہے کہ اس کا اخراج ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس کا کوئی تعلق ماہ قمری سے ہے تو پھر لازمی ہے کہ اس کی آمد اور قمری تاریخوں میں بھی کوئی ربط ہو، کیونکہ کسی بھی شے کا تعلق ماہ قمری سے ہونا در حقیقت قمر سے تعلق ہونا ہے، کہ جب قمر فلاں درجے پر ہوتا ہے تو اس کا یہ اثر اس شے پر لازم ہے، اور جب فلاں درجے پر ہوتا ہے تو اس کا یہ اثر لازم ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا اخراج کسی مخصوص قمری تاریخ سے وابستہ ہونا ضروری ہے، جس طرح بقول آپ کے مد و جزر کا براہ راست تعلق قمر سے ہے، جبکہ مد و جزر کا براہ راست تعلق قمر سے ہرگز نہیں ہے بلکہ سمندر سے ہے، اور سمندر پر آفتاب تو بے شک اثر انداز ہوتا ہے، لیکن قمر کسی بھی صورت اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کنویں، تالاب، دریا، جھیل، حتیٰ کہ سمندر کے اس مخصوص حصے میں بھی کہ جس کا تعلق سمندر سے توڑ دیا جائے، مد و جزر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کی آخری دلیل وہ احادیث اور اقوال معصومین علیہ السلام ہیں کہ جن میں رؤیت ہلال پر مہینے کا آغاز اور اختتام ہونا پایا جاتا ہے، اور جو بالعموم ماہ رمضان سے متعلق ہیں۔ کم و بیش ان تمام احادیث میں یہ تاکید ضرور پائی جاتی ہے کہ رؤیت ہلال پر روزہ رکھو اور رؤیت ہلال پر افطار کرو، اور بعض احادیث میں رؤیت ہلال پر قربانی کرنے کا بھی حکم موجود ہے۔ مختصر یہ کہ قمری مہینے کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں ہر مہینے کا رؤیت ہلال سے شروع ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رؤیت ہلال کی ضرورت تو صرف 29 تاریخ کی شام کو درپیش ہوتی ہے، اور 30 تاریخ کو رؤیت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور ان تمام احادیث کی روح سے ماہ رمضان کا آغاز بھی رؤیت ہلال سے ہونا چاہیے، اور ماہ شعبان کا آغاز بھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ ہر سال شعبان کی 29 تاریخ کو بھی رویت ہلال لازمی ہے اور رمضان کی 29 تاریخ کو بھی، کیونکہ اس کے بنا ان احادیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس بات سے ناواقف تھے کہ شعبان اور رمضان دونوں کی 29ویں تاریخ کو رویت کا ہونا ضروری نہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب 30 تاریخ کو بھی تو رویت ہو سکتی ہے، تو جناب ایسی صورت میں اگر 30ویں کو بھی رویت نہ ہو پائے تو مہینہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جب تمام احادیث بلا اختلاف یہ حکم دے رہی ہیں کہ رویت پر روزہ رکھا جائے اور رویت ہی پر افطار کیا جائے، تو پھر ان احادیث کے ماننے والے ہر شام کو کس لیے افطار کر لیتے ہیں؟ یہ افطار رویت ہلال پر تو نہیں ہوا۔ انہیں تو چاہیے کہ رمضان کا ہلال دیکھنے پر ایک طویل روزے کا آغاز کریں جس کا افطار ہلال عید کی رویت پر ہو۔ تیسرا سوال، اور وہ یہ کہ اگر مراد یہی ہے کہ روزے کا سلسلہ ہلال سے ہلال تک پہنچنا چاہیے، تو جناب پھر سورہ یاسین کی آیت 39 کی روح سے 26 رمضان کی صبح میں افق پر نمودار ہونے والے ہلال پر یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور پھر چوتھا سوال یہ کہ جب اس آیہ مبارکہ میں 26 کے ہلال کا ذکر مذکور ہے اور پہلی کے ہلال کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، تو پھر یوں کیوں نہیں کیا جاتا کہ 26 کی صبح ہلال دیکھنے پر ایک روزے کا آغاز کیا جائے اور چاند رات کے ہلال پر افطار کیا جائے؟ اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ مناسب ہوگی کہ اصولاً روزے کا آغاز ہلال سحری کی رویت پر ہونا چاہیے اور افطار ہلال مغرب کی رویت پر۔ خدا کے واسطے عقل سے کچھ کام لیجئے۔ یہ جعلی احادیث ان ذخیرہ احادیث میں سے ہیں کہ جو یزیدی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصنیف کی گئی ہیں۔ ان کا خلاف عقل و قرآن ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال بشرط زندگی انشاءاللہ اگلی آنے والی مجلس میں یہی موضوع دوسرے رخ سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔